آئلہ، میری طرف دیکھو۔ زاویار کی آواز میں ایک عجیب سا نشہ اور والہانہ پن تھا۔ آئلہ بستر کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ زاویار نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے سرخ گھونگھٹ ہٹایا اور اس کی مخروطی گردن کے قریب اپنا چہرہ لے گیا۔ زاویار، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آئلہ کی آواز کانپ رہی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ سختی سے مٹھیوں میں بند کر لیے تھے۔ مجھ سے کیسا ڈر میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں۔ زاویار نے بے تابی سے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں کے قریب اپنے لب رکھ دیے۔ پلیز زاویار، پیچھے ہٹے۔ آئلہ کا سانس اکھڑنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید خوف نمایاں تھا۔ آج کوئی دوری نہیں ہوگی آئلہ، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ زاویار نے اس کے مخالفت کو شرم حیا سمجھ کر نظر انداز کیا اور اس کے نرم لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے ایک گہرے بوسے میں قید کر لیا۔ آئلہ کا پورا جسم کانپنے لگا اور اس نے زاویار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ زاویار کے جذبات اس وقت عروج پر تھے۔ وہ آئلہ کی مزاحمت کو اس کی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنی مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں اسے مزید کسا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ زاویار، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، تم بس پرسکون ہو جاؤ۔ زاویار نے سرگوشی کی اور اس کے ہاتھ آئلہ کی کمر سے ہوتے ہوئے بے ساختہ اس کے کندھوں اور سینوں کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی زاویار کا ہاتھ اس کے اوپری دھڑ کے قریب پہنچا، آئلہ کے اندر جیسے بجلی سی گونج گئی اور اس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اسے ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ کیا بدتمیزی آئلہ! زاویار صدمے اور حیرت سے بستر پر پیچھے گرا اور غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا مجھ سے دور رہیں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی؟ آئلہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ لڑی ہو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر مرد نہیں جو تم مجھے یوں دھکے دے رہی ہو۔ زاویار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے اور اس نے اپنے کپڑے درست کیے۔ مجھے آپ کی کوئی قربت نہیں چاہیے، آپ بس مجھ سے دور رہا کریں۔ آئلہ نے اپنا دوپٹہ سینے پر سختی سے لپیٹا اور گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں لینے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سی سرد خاموشی چھا گئی جس میں صرف آئلہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ زاویار اسے سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر اس خوبصورت اور معصوم سی لڑکی نے اسے اس قدر بے دردی سے کیوں جھٹک دیا۔ یہ صورتحال ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی بنیاد ایک ہفتہ قبل پڑ چکی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور مہمانوں کی چہل پہل جاری تھی۔ آئلہ اپنی کزنز اور خاندان کی بڑی عورتوں کے درمیان ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ مرد کی تو فطرت ہی ایسی ہوتی ہے بہن، وہ تو خوبصورتی کا بھوکا ہوتا ہے۔ خالہ زبیدہ نے پان چباتے ہوئے ایک قہقہہ لگایا اور باقی عورتوں کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو زبیدہ، مرد تو بس عورت کا بھرا بھرا جسم دیکھتا ہے، باقی سب باتیں کہانیاں ہیں۔ ایک اور بڑی بوڑھی نے تائید کی اور اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ جس لڑکی کا سینہ سپاٹ ہو اور جسم کمزور ہو، اسے تو شوہر کبھی گھاس بھی نہیں ڈالتا، وہ تو بس باہری دوسری عورتوں میں منہ مارتا رہتا ہے۔ خالہ زبیدہ کے یہ الفاظ 18 سالہ معصوم آئلہ کے ذہن پر ہتھوڑی کی طرح برسے۔ لیکن خالہ، محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، صرف جسم ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ آئلہ کی ایک کزن نے بحث کرنے کی کوشش کی، جس پر آئلہ نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ خاک محبت ہوتی ہے، تم آج کل کی لڑکیاں کیا جانو مرد کی نفسیات۔ خالہ زبیدہ نے ہاتھ نچایا اور تنزیہ انداز میں بولی، مرد کو بستر پر ایک بھرپور عورت چاہیے ہوتی ہے جس کے خد و خال نمایاں ہو، چھوتی ہے، ابھار اور واضح ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ پہلی ہی رات بیوی سے دل ہار بیٹھتا ہے۔
دوسری عورت نے بھی لقمہ دیا اور قہقہہ لگایا۔ یہ باتیں عائلہ کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی لیکن اس کے پیر منو بھاری ہو چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا واقعی مرد صرف جسم دیکھتے ہیں؟ زاویار بھی ایسا ہی ہوگا؟ عائلہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنے غیر نمایاں اور انتہائی کمزور نسوانی قد و خال کو دیکھا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کم عمر تھی اور قدرتی طور پر اس کا جسم ابھی اس طرح نہیں بھرا تھا جیسا عورتیں باہر بیان کر رہی تھیں۔ زاویار مجھے دیکھتے ہی مسترد کر دے گا، وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ عائلہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی اور اس کے ذہن میں وہم نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں زاویار کو کھونا نہیں چاہتی، میں اسے کسی اور عورت کی طرف دیکھنے نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک پختہ ارادہ کر لیا۔ اگلے ہی دن وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ بازار گئی اور اس نے اپنے لیے مخصوص پیرٹ اور مصنوعی ابھار والے سخت لباس خرید لیے۔ وہ دکاندار سے سب سے موٹے اور نمایاں پیڈز والے انڈر گارمنٹس مانگ رہی تھی تاکہ وہ اپنے شوہر کے سامنے ایک پرکشش اور بھرپور عورت نظر آ سکے۔ آئلہ، تم اتنے ہیوی سائز کیوں لے رہی ہو؟ یہ تو تمہیں آئیں گے بھی نہیں۔ اس کی سہیلی نے حیرت سے پوچھا۔ تم اپنا کام کرو، مجھے پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، آئلہ نے جھنجھلا کر جواب دیا اور جلدی سے بل ادا کر کے گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے وہ خول نما لباس پہنا تو اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہوئی۔ وہ لباس انتہائی کسا ہوا اور سخت تھا جو اس کی جلد میں چبھ رہا تھا۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس میں تو سانس بھی نہیں لیا جا رہا۔ آئلہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرا سانس لینے کی کوشش کی لیکن اس کا سینہ بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ لیکن اب میں بالکل ان عورتوں جیسی لگ رہی ہوں جنہیں مرد پسند کرتے ہیں۔ آئینے میں اپنا ابھرا ہوا اور نمایاں وجود دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک تلخ اور درد بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہر وقت یہ خول پہن کر رکھے گی اور زاویار کو کبھی اپنی اس خامی کا پتہ نہیں چلنے دے گی۔ اس کا وہم اس کی عقل پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ شادی سے 2 دن قبل گھر میں مہمانوں کا رش مزید بڑھ گیا تھا۔ آئلہ صحن میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی جب دروازے سے اس کی خالہ زاد رائمہ کی انٹری ہوئی۔ ارے واہ، دلہن تو بہت پیاری لگ رہی ہے اور گھر تو دلہن سے بھی زیادہ سجا ہوا ہے۔ رائمہ کی شوق اور پر اعتماد آواز نے آئلہ کو چونکا دیا۔ رائمہ عمر میں آئلہ کے برابر تھی لیکن اس کے جسمانی قد و خال انتہائی نمایاں، بھرپور اور پرکشش تھے۔ اس نے ایک تنگ اور فیشنیبل لباس پہن رکھا تھا جو اس کے سراپے کو مزید ابھار رہا تھا۔ گھر کی عورتیں اور مرد سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ رائمہ، تم تو دن بدن اور بھی خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، ایک رشتہ دار عورت نے رائمہ کی بالائیں لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ آنٹی، آپ کی نظروں کا کمال ہے، رائمہ نے مسکرا کر جواب دیا اور آئلہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آئلہ رائمہ کو دیکھ کر مزید دبک گئی اور اس نے اپنا دوپٹہ کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے دل میں رائمہ کے لیے ایک عجیب سی حسد اور الجھن پیدا ہونے لگی تھی۔ تمہاری مہندی تو بہت ڈارک آئی ہے آئلہ، زاویار بھائی تو دیوانے ہو جائیں گے، رائمہ نے آئلہ کے ہاتھ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہے، آئلہ نے نظریں چرا کر خشک سا جواب دیا۔ اسے رائمہ کا یوں پر اعتماد انداز میں زاویار کا نام لینا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو آئلہ، زاویار بھائی بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا تمہاری ان سے شادی ہو رہی ہے۔ رائمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس نے آئلہ کے عدم تحفظ کو مزید بڑھا دیا۔ نصیب کی بات ہے رائمہ، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آئلہ کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ رائمہ سے چھڑا لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ رائمہ مکمل ہے اور وہ خود ایک ادھوری عورت ہے۔ رائمہ کی موجودگی نے اس کے احساس کمتری کو آگ لگا دی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں زاویار رائمہ کو دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ آخر کار نکاح کا دن آ ہی گیا۔ آئلہ بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے بھاری عروسی جوڑے کے نیچے وہ مصنوعی لباس اور بھی سختی سے کسا ہوا پہن رکھا تھا
باجی آپ کا ڈریس بہت ٹائٹ ہو رہا ہے، تھوڑا لوز کر دو ورنہ آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ پارلر والی لڑکی نے آئلہ کی حالت دیکھ کر مشورہ دیا۔ نہیں بالکل نہیں، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ آئلہ نے سختی سے منع کر دیا، حالانکہ اندر سے اس کا دم گھٹ رہا تھا اور پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کا وجود بھرا بھرا اور پرکشش محسوس ہو رہا تھا، لیکن اندر سے وہ شدید خوف اور گھبراہٹ کا شکار تھی۔ جب اسے نکاح کے لیے اسٹیج پر لایا گیا تو زاویہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ قبول ہے، آئلہ نے کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار کہا، اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ جوڑے پر گر پڑا۔ زاویہ اسے خوشی کے آنسو سمجھا، لیکن صرف آئلہ جانتی تھی کہ یہ اس کے اندر کے خوف اور اذیت کے آنسو تھے۔ جب زاویہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو آئلہ کا جسم اکڑ گیا۔ تم آج دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو آئلہ، میری نظریں تم سے ہٹ نہیں رہیں۔ زاویہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شکریہ، آئلہ نے بس اتنا ہی کہا، اور اس کو لگا کہ اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ وہ زاویہ سے نظریں ملانے سے گریز کرتی رہی اور سارا وقت ایک بت بنی بیٹھی رہی۔ رخصتی کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا دل خوف سے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کا میک اپ خراب ہو رہا تھا اور لباس کی تنگی سے اس کے جسم پر نشان پڑ چکے تھے۔ مبارک ہو آئلہ، ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے۔ زاویہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا اور بے حد محبت بھری نظروں سے آئلہ کو دیکھا۔ خیر مبارک، آئلہ نے بمشکل تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا اور بیڈ کی پشت سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آج سے تو میری ہو آئلہ، صرف میری۔ زاویہ اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ آئلہ کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھ دیا۔ زاویہ، مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ آئلہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بہانہ بنایا۔ میں جانتا ہوں تم تھک گئی ہو، لیکن آج ہماری پہلی رات ہے، میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ زاویہ مسکرایا اور اس نے آئلہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ جیسے ہی زاویہ کے ہونٹ آئلہ کے جلد سے ٹکرائے، آئلہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، لیکن اس کا خوف اس پر حاوی تھا۔ زاویہ نے اسے اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی اور اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے آئلہ۔ زاویہ نے سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ آئلہ کے جوڑے کو سلجھانے لگا۔ زاویہ کے ہونٹ آئلہ کی گردن کا طواف کر رہے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے جسم پر بے ساختہ گھوم رہے تھے۔ آئلہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جیسے ہی زاویہ کا ہاتھ اس کی کمر کی طرف بڑھنے لگا، آئلہ کو اپنا وہ مصنوعی لباس یاد آ گیا۔ نہیں زاویہ، پلیز رک جائیں۔ آئلہ نے زاویہ کو بازو سے پکڑا اور دور کرنے کی کوشش کی۔ کیا وہ میری جان؟ کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، میں ہوں نا۔ زاویہ نے اس کی گھبراہٹ کو فطری شرم سمجھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ زاویہ کے اس عمل پر آئلہ کی چیخ نکل گئی اور اس نے پوری طاقت سے زاویہ کو پیچھے دھکا دے دیا۔ زاویہ کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے بیڈ پر جا گرا۔ یہ کیا پاگل پن ہے آئلہ؟ میں تم سے پیار کر رہا ہوں اور تم مجھے دھکے دے رہی ہو۔ زاویہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا اور وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نا مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ زبردستی ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے کیا؟ آئلہ روتے ہوئے بولی اور اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا تھا، تم میری بیوی ہو، میرا تم پر حق ہے، لیکن اگر تمہارا یہ رویہ ہے تو شوق سے سو جاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری منتیں کرنے کا۔ زاویہ غصے سے بڑبڑایا اور کمرے میں پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آئلہ ساری رات روتی رہی اور زاویہ صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پہلی رات کی اس ناکامی اور تلخی نے ان کے رشتے کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانا اب دونوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز انتہائی بوجھل تھا۔ زاویہ جاگ چکا تھا اور وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ آئلہ واش روم سے منہ دھو کر نکلی، لیکن اس نے اپنا وہ مصنوعی لباس ابھی تک نہیں اتارا تھا اور اس کے اوپر ایک ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہن رکھا تھا۔ گڈ مارننگ۔ زاویہ نے مڑ کر آئلہ کو دیکھا، اس کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گڈ مارننگ، آئلہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ آئلہ، رات کے لیے مجھے افسوس ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تم کم عمر ہو اور نئے ماحول کی وجہ سے گھبرا گئی تھی۔ زاویہ نے اس کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آنے کی کوشش کی اور اس کے قریب کیا۔
کوئی بات نہیں۔ آئلہ پیچھے ہٹ گئی اور اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی کنگھی اٹھا لی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تم نارمل ہو جاؤ۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کنگھی لینی چاہی۔ میں ڈر نہیں رہی، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے تیار ہونا ہے۔ آئلہ نے کنگھی میز پر پٹکی اور واش روم میں واپس گھس گئی۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا اور بالکنی میں چلا گیا۔ وہ آئلہ کی اس دوری اور مسلسل پیچھے ہٹنے والی عادت سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آئلہ کے اندر کا وہم کتنی گہری جڑیں پکڑ چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچے۔ سب گھر والے جمع تھے اور نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ آئلہ سب سے نظریں چرا رہی تھی اور اس کے چلنے کا انداز انتہائی غیر فطری اور اکڑا ہوا تھا، کیونکہ اس نے اندر جو لباس پہن رکھا تھا وہ اسے سیدھا چلنے نہیں دے رہا تھا۔ آؤ آئلہ، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ زاویار کی والدہ نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کیسی گزری رات دلہن میاں نے؟ زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ ایک آنٹی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، جس پر سب ہنس دیے۔ آئلہ کا رنگ سرد پڑ گیا اور اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ زاویار نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے بات کا رخ موڑ دیا۔ اسی دوران ناشتے کی میز پر رائما کی آمد ہوئی۔ اس نے آج بھی ایک انتہائی چست اور نمایاں لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال کھلے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ گڈ مارننگ زاویار بھائی۔ رائما نے سب کو سلام کیا اور سیدھا زاویار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ رائما، کیسی ہو تم؟ زاویار نے اخلاقاً مسکرا کر جواب دیا۔ رائما اپنے مخصوص شوق انداز میں زاویار سے کسی موضوع پر بات کرنے لگی۔ وہ مسلسل زاویار کے سامنے اپنے بازو ہلا کر اور ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، جس سے اس کے قد و خال مزید نمایاں ہو رہے تھے۔ بات کے دوران زاویار بے ساختہ اس کی کسی بات پر ہنس دیا۔ دور کھڑی آئلہ کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ زاویار کی ہنسی اور رائما کا یوں زاویار کے قریب کھڑے ہو کر اسے متوجہ کرنا آئلہ کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ دیکھو اسے کیسے زاویار کے سامنے کھڑی ہے، اور زاویار بھی اسے دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہے۔ آئلہ کے اندر حسد کی آنکھ بھڑک اٹھی اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ اس کا وہم اسے یقین دلانے لگا کہ زاویار رائما کے بھرپور سراپے اور نمایاں قد و خال سے متاثر ہو گیا ہے۔ وہ زاویار کو مجرم اور رائما کو اپنی دشمن سمجھنے لگی، حالانکہ زاویار کی نظروں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آئلہ بیٹا، چائے تو پیو، تم کیا سوچ رہی ہو؟ زاویار کی والدہ نے آئلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ جی کچھ نہیں ممانی جان، بس پی رہی ہوں۔ آئلہ نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اٹھایا، لیکن اس کی نظریں مسلسل زاویار اور رائما پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رائما جیسی نظر نہیں آ سکتی، لیکن وہ زاویار کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ولیمے کی شام آئلہ کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے وجود کو ایک ایسی اذیت میں قید کر رہی تھی جس کا تصور ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کا جسم درد سے دکھ رہا تھا، لیکن وہ زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر آئلہ پر پڑی اور وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ آئلہ سرخ اور سنہری عروسی جوڑے میں کسی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ زاویار نے پیچھے مڑ کر دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا آئلہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئلہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس نے نظر جھکا لی۔ تم آج کمال کی لگ رہی ہو آئلہ، میری تو آنکھیں تم پر سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ زاویار کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور محبت کی شدت تھی جس نے آئلہ کے دل میں ہلچل مچا دی۔ زاویار نے جھک کر آئلہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے نرمی سے بیڈ سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زاویار، دیر ہو رہی ہے، ہمیں ہال کے لیے نکلنا چاہیے۔ آئلہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زاویار نے اس کی کمر کی گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ مہمانوں کو انتظار کرنے دو، آج میں اپنی بیوی کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔
زاویار نے والہانہ انداز میں سرگوشی کی اور اپنا چہرہ آئلہ کی گردن کے بالکل قریب لے گیا۔ زاویار کی گرم سانسیں آئلہ کی گردن کو چھو رہی تھیں، جس سے آئلہ کے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ زاویار نے آہستگی سے آئلہ کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل بوسہ دیا۔ آئلہ کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ زاویار کے جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آئلہ کی کمر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر رکھا اور اس کے کانپتے ہوئے نرم لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور محبت بھرا بوسہ تھا، جس میں زاویار اپنی ساری محبت اڈیل رہا تھا۔ آئلہ چند لمحوں کے لیے اس خمار میں کھو گئی اور اس کے ہاتھ بے ساختہ زاویار کے کندھوں پر چلے گئے۔ زاویار نے اسے اور قریب کیا اور اس کا دوسرا ہاتھ آئلہ کی کمر کو سہلاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آئلہ کے عروسی جوڑوں کی ڈوریوں کو محسوس کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ کی حرکت میں ایک بے تابی شامل ہو گئی تھی۔ آئلہ کا جسم زاویار کے لمس سے دہک رہا تھا۔ زاویار نے اپنے لب آئلہ کے لبوں سے الگ کیے اور اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے دوپٹے کو کندھے سے نیچے سرکانے لگا۔ زاویار پلیز نہیں، ہم تقریب کے لیے جا رہے ہیں، میرا لباس خراب ہو جائے گا۔ آئلہ کا سانس بری طرح اکھڑ چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ کچھ خراب نہیں ہوگا میری جان، تم بس مجھے خود کو چاہنے دو۔ زاویار کا ہاتھ دوپٹہ ہٹاتے ہوئے آئلہ کے سینے کی جانب بڑھنے لگا تاکہ وہ اسے مزید اپنے قریب کر سکے۔ جیسے ہی زاویار کا ہاتھ اس کی اوپری دھڑ کے قریب پہنچنے لگا، آئلہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے کپڑوں کے نیچے وہ سخت اور مصنوعی خول موجود ہے اور اگر زاویار کا ہاتھ وہاں لگ گیا تو اس کا سارا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ خوف کی ایک شدید لہر نے آئلہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور زاویار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اتنی زور سے پیچھے دھکیلا کہ زاویار لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی آئلہ، تم پھر وہی حرکت کر رہی ہو۔ زاویار کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے مت ہاتھ لگائیں، میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ آئلہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سینے پر ٹھیک کیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ زاویار اس کی آنکھوں میں چھپا خوف نہ پڑ سکے۔ تمہارے کپڑے مجھ سے زیادہ اہم ہے کیا؟ مسئلہ تمہارا ہے، تم جب بھی میرے قریب ہوتی ہو یوں بھاگتی ہو جیسے میں کوئی درندہ ہوں۔ زاویار نے غصے سے اپنا ماتھا مسلا اور کرا لہجے میں بولا، آپ کو ہر وقت بس یہی سب سوچتا رہتا ہے، مجھے الجھن ہوتی ہے ان سب باتوں سے۔ آئلہ نے بھی جھنجھلا کر جواب دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک ہے آئلہ، اگر تمہیں میری قربت سے اتنی ہی الجھن ہوتی ہے تو میں بھی تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ چلو باہر، سب انتظار کر رہی ہیں۔ زاویار نے سرد موری سے کہا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئلہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ زاویار کی قربت چاہتی تھی لیکن اپنا راز کھلنے کا خوف اسے زاویار سے دور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ زاویار کے پیچھے چل پڑی۔ ولیمے کا ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، روشنیاں، کیمرے اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ اسی دوران آئلہ کی نظر ہال کے دروازے پر پڑی جہاں سے رائمہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ رائمہ نے آج ایک انتہائی بولڈ اور چست لباس پہن رکھا تھا جو اس کے بھرپور جسمانی قد و قال کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے ہائی ہیلز پہن رکھی تھی اور اس کے بال کھلے تھے۔ وہ ہال میں داخل ہوتے ہی سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ زاویار بھائی مبارک ہو، آج تو آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ رائمہ سیدھا اسٹیج پر آئی اور زاویار کی طرف دیکھ کر اپنی مخصوص دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شکریہ رائمہ، تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زاویار نے مسکرا کر رسمی سا جواب دیا۔ آئلہ تم تو بالکل خاموش بیٹھی ہو، کیا ہوا، زاویار بھائی نے ڈانٹا ہے کیا؟ رائمہ نے آئلہ کی طرف دیکھ کر شوق لہجے میں طنز کیا، نہیں رائمہ، میں ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہے۔ آئلہ نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا لیکن اندر ہی اندر وہ حسد کی آنکھ میں جل رہی تھی۔ زاویار اور رائمہ باتیں کرنے لگے اور رائمہ بار بار ہنس کر زاویار کے قریب ہو رہی تھی۔ آئلہ کے دل میں درد اٹھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دوہرا پیڑ والا لباس بھی رائمہ کی قدرتی خوبصورتی اور بھرپور سناپے کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ کھانے کا وقت ہوا تو زاویار مہمانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ رائمہ بھی وہیں قریبی میز سے کھانا لے رہی تھی۔ اچانک رائمہ کا پاؤں اس کے لمبے لباس میں الجھا
اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اوہ! رائما کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ گرنے لگی۔ زاویار جو بالکل اس کے پاس ہی کھڑا تھا، اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر رائما کو بازو اور کمر سے پکڑ لیا اور اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ رائما کے ہاتھ زاویار کے کندھوں پر تھے اور زاویار کے ہاتھ رائما کے نمایاں جسم پر تھے۔ یہ منظر آئلہ کے اسٹیج سے بالکل صاف دکھا۔ زاویار کا رائما کو یوں پکڑنا آئلہ کی آنکھوں میں خون بن کر اتر گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ اسے وہم ہونے لگا کہ زاویار نے جان بوجھ کر رائما کو پکڑا ہے تاکہ وہ اس کے بھرپور جسم کو چھو سکے۔ زاویار کو بھی وہی سب پسند ہے جو باقی مردوں کو پسند ہوتا ہے، رائما کا جسم۔ آئلہ کا ذہن بری طرح الجھ گیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز قدموں سے اسٹیج سے اتر کر ہال کے ساتھ بنے دلہن کی مخصوص کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اسے لگا کہ وہ زاویار کی محبت ہار چکی ہے اور رائما جیت گئی ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور آئلہ کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آئلہ میری بچی، تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو اور یہ رو کیوں رہی ہو؟ تمہارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ والدہ نے پریشانی سے آگے بڑھ کر آئلہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ امی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ آئلہ نے ماں کی گلے لگ کر سسکیاں لی۔ کیا ہوا؟ زاویار نے کچھ کہا ہے کیا؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ والدہ نے اس کے پیٹ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ امی، مجھے ایک بات بتائیں، کیا واقعی مرد صرف عورت کی جسمانی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں؟ کیا محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ آئلہ نے ماں سے الگ ہو کر آنسو بھری آنکھوں سے پوچھا۔ والدہ نے ایک لمبی سانس لی اور آئلہ کو صوفے پر بٹھایا۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت کو سمجھے بغیر انتہائی روایتی اور کڑوا جواب دینے لگی۔ بیٹا، مرد کی آنکھ بہت بھٹکتی ہے، وہ تو بنا ہی ایسا ہے۔ والدہ نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ لیکن امی، اگر کوئی عورت دل سے محبت کرے تو کیا مرد پھر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے؟ آئلہ نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن مرد کی بھوک صرف خوبصورتی اور بھرے ہوئے جسم سے مٹتی ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو بستر پر خوش نہ کر سکے اور اس کا وجود مرد کے لیے کشش نہ رکھے تو مرد کا دل بڑھتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے عورت کو ہمیشہ اپنا آپ سجا کر اور بھرپور رکھ کر شوہر کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ والدہ کی ان باتوں نے آئلہ کے دل پر آخری ضرب لگائی۔ اس کا مطلب ہے زاویار بھی ایسا ہی ہے، وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا کیونکہ میں رائما جیسی نہیں ہوں۔ آئلہ نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی رہی سہی امید بھی ریت کے محل کی طرح گر کر بکھر گئی۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، چلو منہ دھو لو اور باہر چلو، زاویار تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ والدہ نے اسے تسلی دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تقریب ختم ہوئی اور زاویار آئلہ کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ گاڑی کے پورے سفر میں دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا۔ زاویار کا موڈ سخت خراب تھا اور آئلہ مکمل طور پر خاموش تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آئلہ نے الماری سے اپنے روز مرہ کے کپڑے نکالے اور تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ زاویار اس سے کوئی بات کرتا، آئلہ نے غسل خانے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ زاویار نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور غصے سے دروازے کی طرف گیا۔ آئلہ، یہ کیا بچوں والی حرکتیں ہیں؟ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زاویار نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ آئلہ اندر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف زاویار اور رائما کو ایک ساتھ کھڑے ہوئے دیکھنے کا منظر گردش کر رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں آئلہ، باہر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ ہال میں تمہیں کیا موت پڑ گئی تھی جو تم سب کے سامنے یوں منہ بنا کر اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ زاویار کی آواز میں غصہ اور مایوسی واضح تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آئلہ نے روتے ہوئے اندر سے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا آئلہ، میں تمہارے ان نخروں سے تنگ آ چکا ہوں۔ ایک تو تم میرے قریب نہیں آتی، اوپر سے تقریب میں سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ زاویار نے ایک اور زوردار دستک دروازے پر دی۔
آئلہ نے اندر بیٹھے بیٹھے غصے اور حسد کے ملے جلے جذبات میں اپنے عروسی جوڑے کو اتارنا شروع کیا۔ جب وہ بھاری جوڑا اترا تو اس نے اس سخت اور اذیت ناک مصنوعی لباس کو نوچنا شروع کیا جس نے سارا دن اس کی جلد کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ جب اس نے وہ خول نما لباس اتارا تو اس کی پسلیوں اور سینے کی ارد گرد کی جلد بری طرح سرخ ہو چکی تھی اور کئی جگہوں سے چھل گئی تھی۔ اسے شدید جلن اور درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل کا درد جسمانی درد سے کہیں زیادہ تھا۔ میں کبھی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکوں گی زاویار، کیونکہ میں اندر سے خالی ہوں۔ آئلہ نے آئینے میں اپنے کمزور اور غیر نمایاں وجود کو دیکھا اور سسکیاں لینے لگی۔ باہر زاویار مزید کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور پھر مایوس ہو کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اگر تمہیں یہی سرد جنگ کھیلنی ہے تو ٹھیک ہے آئلہ، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک مجھ سے یوں بھاگتی ہو۔ زاویار نے غصے سے آنکھیں بند کر لی اور دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی خلیج مزید گہری ہو گئی۔ باتھ روم کے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز نے کمرے کی سرد اور بوجھل خاموشی کو توڑا۔ آئلہ تھکے ہوئے اور بے جان قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ آئلہ، اب یہ ڈرامہ ختم کرو اور مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ زاویار کی آواز میں غصہ اور مایوسی واضح تھی اور اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ آئلہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے دوپٹے کے کناروں کو بے دردی سے مروڑنے لگی۔ اس کے پاس زاویار کے اس سیدھے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا تم بہری ہو گئی ہو یا میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ زاویار اپنی جگہ سے اٹھا اور دو لمبے قدم اٹھا کر آئلہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زاویار، پلیز مجھ پر مت چلائیں، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، آئلہ نے روحان سی آواز میں کہا اور یہ قدم پیچھے ہٹ کر اس کی قربت سے بچنے کی کوشش کی۔ سر درد تو تم نے میرا کر دیا آئلہ، تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ سیدھی طرح کہو، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ زاویار نے اس کے دونوں کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اسے قدرے سختی سے جھنجھوڑا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، خدا را مجھ پر ایسے گھٹیا الزام مت لگائیں۔ آئلہ نے تڑپ کر زاویار کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ تو پھر کیا آئلہ، تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ تم مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی درندہ نہیں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ زاویار نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے اور گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو قابو کرنے لگا۔ میں بس تھک گئی ہوں، مجھے کچھ وقت چاہیے، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آئلہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا کیونکہ وہ اپنا اصل احساس کمتری اسے بتا کر مزید ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وقت ہی تو دے رہا ہوں آئلہ، لیکن تمہارا رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں اسی طرح سرد جنگ کھیلنی ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی تم پر کبھی زبردستی نہیں کروں گا، زاویار نے انتہائی سرد لہجے میں فیصلہ کن انداز میں کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد آئلہ وہی فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اندر کا خوف اور وہم اس کی شادی شدہ زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ زاویار کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن رائما کا حسد اور اپنے جسمانی قد و خال کا احساس کمتری اسے زاویار کے قریب بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ اگلے چند دن اسی سرد مہری اور خاموشی میں گزر گئے۔ اسی دوران خاندان والوں کی طرف سے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ تمام رشتہ داروں کو ایک جگہ جمع ہونا تھا۔ آئلہ کے لیے یہ دعوت کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں رائما بھی موجود ہوگی۔ شام کے وقت آئلہ آئینے کے سامنے کھڑی تیاری کر رہی تھی۔ آج میں رائما سے کم نہیں لگوں گی، زاویار صرف مجھے دیکھے گا۔ آئلہ نے دانت پیس کر اس خول نما لباس کو اپنے جسم پر سختی سے کسا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کی پسلیوں میں اٹھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر دیا اور اس کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگا لباس پہن لیا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زاویار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زاویار کی نظر ایک لمحے کے لیے آئلہ پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں ستائش کی چمک ابھری، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً سخت کر لیا اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف چل پڑا۔ دعوت والے گھر میں خاصی چہل پہل تھی۔ ڈرائنگ روم مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔
آئلہ اور زاویار جیسے ہی اندر داخل ہوئے سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ آئلہ زاویار کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک رائما ایک شوخ رنگ کے انتہائی چست اور دلکش لباس میں ان کے سامنے آ گئی۔ اس کے بال کھلے تھے اور اس کے بھرپور اور نمایاں قد و خال ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ زاویار اور اس کے بیچ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ زاویار کی یہ مسکراہٹ آئلہ کے دل میں خنجر کی طرح اتری۔ اسے لگا جیسے زاویار رائما کے حسن سے پوری طرح مرعوب ہو چکا ہے۔ آئلہ نے اپنا دوپٹہ سختی سے مٹھی میں دبوچ لیا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہوا تو سب مہمان بڑی میز کے گرد جمع ہو گئے۔ اتفاق سے رائما نے جان بوجھ کر زاویار کے بالکل ساتھ والی کرسی پر قبضہ جما لیا۔ آئلہ جو دوسری طرف سے آ رہی تھی یہ منظر دیکھ کر وہیں رک گئی۔ اس کے اندر کا لاوا پھٹنے کو تیار تھا۔ زاویار بھائی، یہ لے کباب، بہت مزے کے ہیں، میں نے خود آپ کے لیے نکالے ہیں۔ رائما نے پلیٹ زاویار کے بالکل سامنے کی اور ہنس کر اس کے کندھے کے ساتھ اپنا کندھا لگایا۔ ارے رائما، تم خود بھی کھاؤ، میں لے لوں گا، زاویار نے پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن اس نے رائما کو پیچھے ہٹنے کا نہیں کہا۔ آئلہ سے یہ منظر مزید برداشت نہیں ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی زاویار کی دوسری طرف والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور اپنا گلاس بھرنے لگی۔ اس کی نظریں مسلسل رائما پر جمی ہوئی تھی جو زاویار سے کسی بات پر ہنس ہنس کر گفتگو کر رہی تھی۔ آئلہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنا بھرا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس طرح زاویہ بنایا جیسے وہ پانی پینے لگی ہو، لیکن اچانک اس نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور گلاس کا سارا پانی سیدھا رائما کے قیمتی اور چست لباس پر گر دیا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کیا تم نے آئلہ؟ رائما ایک دم چیختی ہوئی اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور اپنی گیلے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ پوری میز پر ایک دم سناٹا چھا گیا اور سب کی نظریں آئلہ پر جم گئی۔ آئلہ نے انتہائی سکون سے خالی گلاس میز پر رکھا اور ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ رائما کو دیکھا۔ اوہ، آئی ایم سوری رائما، میرا ہاتھ پھسل گیا تھا، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ آئلہ نے معذرت کی لیکن اس کے لہجے میں ذرا بھی پیشمانی نہیں تھی۔ تمہارا دھیان کہاں تھا آئلہ؟ تم نے رائما کے سارے کپڑے خراب کر دیے، اندھی ہو گیا تم۔ زاویار ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے سب مہمانوں کے سامنے انتہائی سخت اور غصے والے لہجے میں آئلہ کو ڈانٹا۔ زاویار کی اس ڈانٹ نے آئلہ کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ اسے یقین ہو گیا کہ زاویار کو صرف اور صرف رائما کی پرواہ ہے اور وہ اسی کے جسم کا دیوانہ ہے۔ آئلہ کی آنکھوں میں آنسو آئے لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں نے کہا نا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ پر کیوں چلا رہی ہیں؟ آئلہ نے بھی تڑپ کر جواب دیا اور زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ غلطی نہیں، تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ مجھے تمہاری ان گھٹیا حرکتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی آئلہ، تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ زاویار نے غصے سے اپنا نیپکن میز پر پٹھا اور رائما کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے کپڑے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئلہ کے لیے یہ ذلت برداشت سے باہر تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے باہر آ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور اکیلے ہی گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر گر پڑی۔ اس نے تکیے میں منہ دے کر اتنی زور سے چیخ ماری کہ اس کا گلا چھل گیا۔ اس کا حسد اور زاویار کی بے رخی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے غصے میں اپنا وہ مصنوعی لباس نوچنا شروع کر دیا جس نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا تھا، بلکہ رائما پھر بھی بازی لے گئی تھی۔ کافی دیر بعد زاویار بھی گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن آئلہ نے نہیں کھولا۔ زاویار کے پاس ماسٹر چابی موجود تھی۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی تھی اور صرف نائٹ بلب کی مدھم روشنی تھی۔ آئلہ بستر پر منہ پھیر کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک انتہائی موٹا اور ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس نے اپنے گرد کمبل بھی سختی سے لپیٹ رکھا تھا تاکہ زاویار اس کے جسم کی ساخت کو محسوس نہ کر سکے۔ زاویار خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور تاریکی میں آئلہ کے وجود کو گھورنے لگا۔ آج کے واقعے کے بعد زاویار کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اب آئلہ کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ آئلہ کے چلنے کا انداز انتہائی غیر فطری اور اکڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس نے اپنے جسم پر کوئی لوہے کی ذرہ پہن رکھی ہو۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت
چوکنی رہتی تھی اور زاویار کو کبھی اپنے اوپری دھڑ کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ زاویار نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ سوتے وقت ہمیشہ اتنے بھاری اور موٹے کپڑے کیوں پہنتی ہے اور کبھی بھی اس کی طرف پیٹ کر کے کیوں نہیں لیٹتی۔ یہ لڑکی کوئی بہت بڑا راز چھپا رہی ہے جو اس کی جسمانی حالت سے متعلق ہے، لیکن آخر وہ راز ہے کیا؟ زاویہ نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی آنکھوں میں ایک تجسس اور شک کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کئی گھنٹے یوں نہیں صوفے پر بیٹھا آئلہ کے اٹھنے اور کروٹ بدلنے کا انتظار اور انداز دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آئلہ کے اس خوف اور دوری کے پیچھے کوئی ایسا وہم ہے جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اگلی رات کا منظر انتہائی سنسنی خیز اور بوجھل تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی اور دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ زاویار نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئلہ کی اس سرد بوہری کو ہر حال میں توڑے گا اور اس کے دل میں چھپے راز کو جان کر رہے گا۔ آئلہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ اس نے آج بھی وہ مصنوعی لباس پہن رکھا تھا کیونکہ وہ زاویار کے سامنے اپنے کمزور وجود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زاویار آہستگی سے صوفے سے اٹھا اور دبے قدموں چلتا ہوا آئلہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں زاویار کے عکس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر آئلہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر میز پر گری اور اس کی دھڑکنیں ایک دم بے قابو ہو گئی۔ زاویار نے بغیر کچھ کہے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ آئلہ کے کندھوں پر رکھ دیے اور اس کی گردن کے قریب اپنا چہرہ لے گیا۔ اس کی گرم سانسیں آئلہ کی گردن پر پڑ رہی تھی اور اس کے لبس میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ زاویار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئلہ کی آواز کانپ رہی تھی اور اس نے آدھی کی طرف جھک کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہی جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے۔ آئلہ میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا، تم میری ہو، صرف میری۔ زاویار کی آواز میں محبت اور ضد کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا اور اس سے پہلے کہ آئلہ کوئی مزاحمت کرتی اس نے آئلہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا کر اپنے دونوں بازو اس کی گرد حصار میں باندھ لیے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ زاویار پلیز مجھے مت چھوئے، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ آئلہ کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ زاویار کے سینے پر رکھ کر اسے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی آئلہ، تم جتنا مجھ سے بھاگو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ زاویار کے جذبات اس وقت بے قابو ہو چکے تھے۔ اس نے آئلہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور جذباتی اور والہانہ بوسہ تھا۔ زاویار اس بوسے کے ذریعے اپنی ساری محبت، اپنی ساری محرومی اور اپنا سارا غصہ آئلہ کی اندر ادیل رہا تھا۔ آئلہ کا جسم زاویار کی اس شدت کے سامنے کانپنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی خارج ہوئی۔ زاویار کی قربت اس کے اندر ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اپنا راز کھلنے کا شدید خوف بھی اس کے اعصاب پر حاوی ہو رہا تھا۔ زاویار نے اپنے ہونٹ آئلہ کے ہونٹ سے الگ کیے اور اس کا رخ آئلہ کی مخروطی گردن کی طرف ہو گیا۔ وہ بے تابی سے اس کی گردن اور گالوں پر بوسے دے رہا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اسی دوران زاویار کا ایک ہاتھ آئلہ کی کمر کی طرف بڑھا۔ اس نے آئلہ کی قمیض کو ہلکا سا اوپر کی طرف سرکایا اور اس کا گرم ہاتھ آئلہ کی ننگی اور نرم کمر کے جلد سے ٹکرایا۔ جیسے ہی زاویار کی انگلیوں نے آئلہ کی کمر کو چھوا، آئلہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز کرج دوڑ گیا۔ زاویار کا ہاتھ کمر کو سہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آئلہ کے جسم کے ہر حصے کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کی گرفت آئلہ کی کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور وہ اسے مزید اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ زاویار رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ آئلہ کے ذہن میں ایک دم خطرے کی گھنٹی بجی۔ اسے یاد آ گیا کہ اگر زاویار کا ہاتھ اس کی کمر سے ذرا سا اور اوپر گیا تو وہ اس سخت اور مصنوعی قول کو محسوس کر لے گا جو اس نے اپنے سینے پر سجا رکھا تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر نے آئلہ کے دماغ کو سن کر دیا۔ اس نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور ایک جنگلی بلی کی طرح مچل کر زاویار کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ زاویار ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی سے ٹکرا کر پیچھے گرا۔ آئلہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ زاویار حیرت اور صدمے سے چلایا۔ وہ اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تھا میرے قریب مت آئیں، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ آئلہ ہانپتے ہوئے بولی اور اس نے جلدی سے اپنی قمیض کو نیچے کھینچ کر درست کیا۔
اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ تف ہے مجھ پر جو میں تم جیسی نفسیاتی اور پاگل لڑکی کے قریب آیا۔ میں آج کے بعد کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ جاؤ بھاڑ میں جاؤ۔ اور تمہاری یہ نخرے۔ زاویار کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے کرسی کو لات ماری اور دروازہ زور سے دھڑام سے بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئلہ وہیں فرش پر گر پڑی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ زاویار کو چاہتی تھی، اس کے لمس سے اسے سکون مل رہا تھا، لیکن وہ اپنا کمزور اور غیر نمایاں وجود اسے دکھا کر ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار کے ذہن میں کل رات کا واقعہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے ایک قدم اٹھانے کا سوچا۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے آئلہ کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ زاویار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ آئلہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بیڈ کی پشت کے ساتھ لگ کر اپنے دوپٹے کو سینے پر کسنے لگی۔ سردی تو میں تمہاری آج نکالوں گا آئلہ، بہت ہو گیا تمہارا یہ چھپن چھپائی کا کھیل۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک جنون تھا اور اس نے آگے بڑھ کر آئلہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ مجھے چھوڑیں، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ آئلہ نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور اس کی آواز میں شدید خوف تھا۔ مجھے میری بیوی چاہیے اور آج میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ زاویار نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے مزاحمت کرتے وجود کو اپنے سینے کے ساتھ جکڑ لیا۔ آئلہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ زاویار کے چہرے کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زاویار نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ شدت سے رکھ دیے۔ آئلہ کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، لیکن زاویار کا بوسہ اتنا گہرا اور والہانہ تھا کہ آئلہ کی ساری مزاحمت دم توڑنے لگی۔ زاویار کے ہونٹ آئلہ کے ہونٹوں کو بے دردی مگر محبت سے چوم رہے تھے۔ تم مجھے پاگل کر دو گی آئلہ؟ زاویار نے سرگوشی کی اور اس کے ہونٹ آئلہ کی گردن پر پھسلنے لگے۔ زاویار کی سانسوں کی تپش آئلہ کی گردن پر آگ لگا رہی تھی۔ آئلہ کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور اس نے زاویار کے کندھوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس روز زبردستی اور محبت کے اس شدید اظہار کے دوران زاویار کا ایک ہاتھ آئلہ کی کمر اور کندھوں کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ آئلہ کی پیٹھ پر پڑا، اسے فوراً محسوس ہوا کہ آئلہ کے کپڑوں کے نیچے کوئی انتہائی سخت اور غیر فطری چیز موجود ہے۔ یہ کوئی عام کپڑا یا لباس نہیں تھا، بلکہ سخت خول جیسی کوئی چیز تھی۔ زاویار کا دماغ ایک دم گھوما۔ اس نے اپنا ہاتھ بے تابی سے آگے بڑھایا اور آئلہ کے سینے کی طرف لے گیا۔ اس نے اس سخت خول کو چھوا تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس سخت خول کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ بالکل خالی ہے اور یہ محض ایک مصنوعی ابھار ہے۔ زاویار ایک دم سن ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، صدمہ اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئلہ کو دیکھنے لگا، جو اب بیڈ پر گر چکی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ یہ کیا ہے آئلہ؟ تمہارے کپڑوں کے نیچے یہ سخت چیز کیا ہے؟ زاویار کی آواز صدمے سے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی زاویار پیچھے ہٹا، آئلہ کی برداشت مکمل طور پر جواب دے گئی۔ اس کا وہ راز جو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھ کر چھپا رہی تھی، آج زاویار کے سامنے عریاں ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گری اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی دل خراش تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی کانپ اٹھی۔ ہاں، دیکھ لیا تم نے، جان گئے تم میری حقیقت؟ آئلہ نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور زاویار کی طرف دیکھ کر چیخی، یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ زاویار ابھی تک صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں آیا تھا۔ یہ میرا جھوٹا خول ہے جسے پہن کر میں خود کو مکمل عورت ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آئلہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اور اس نے اپنے کپڑوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑنا چاہے، لیکن آئلہ نے اسے دور جھڑک دیا۔ جاؤ، اپنی رائما کے پاس جاؤ، اسی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تم مردوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ آئلہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور اس کے اندر کا سارا زہر آج باہر آ رہا تھا۔ رائما کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ زاویار نے حیرت اور غصے سے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم مرد سے بھرے ہوئے جسم کے دیوانے ہوتے ہو۔ جاؤ اس رائما کو دیکھو جس کے قد و خال پر تم بڑھتے ہو، جس کو تم گرنے سے بچانے کے بہانے چھوتے ہو۔ آئلہ کا ہر لفظ زاویار کے لیے ایک نیا دھچکا تھا۔ خدا کے لیے بکواس بند کرو آئلہ، رائما میری بہنوں جیسی ہے۔
زاویار نے سختی سے جواب دیا، کوئی بہنوں جیسی نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، میرا سینہ سپاٹ ہے، میرے اندر کوئی کشش نہیں ہے، میں اندر سے بالکل خالی ہوں، عورت کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ آئلہ نے روتے ہوئے اپنا سر احساس کمتری کے زاویار کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آئلہ تم؟ زاویار کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس لیے میں تمہارے قریب نہیں آتی تھی تاکہ تم مجھے چھو کر میری حقیقت نہ جان جاؤ اور رائما کے سامنے مجھے حقیر اور کمتر نہ سمجھو۔ میں اس مصنوعی لباس کے پیچھے اپنی کمزوری چھپاتی تھی۔ آئلہ بیڈ پر گر کر سسکنے لگی۔ زاویار آئلہ کی یہ ساری باتیں سن کر پہلے تو شدید حیران ہوا، پھر اسے ساری صورتحال سمجھ آنے لگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کا سارا غصہ پانی کی طرح بہہ گیا۔ اسے آئلہ کی اس بیوقوفی اور اس اذیت پر ترس آنے لگا جو وہ اتنے دنوں سے اکیلے سہ رہی تھی۔ زاویار آہستہ سے بیڈ پر بیٹھا اور اس نے آئلہ کو نرمی سے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے چھوڑ دو زاویار، مجھے طلاق دے دو، میں تمہاری لائق نہیں ہوں۔ آئلہ نے زاویار کے سینے پر مکے مارے لیکن اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ پاگل لڑکی، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اپنی اور میری زندگی عذاب بنا رکھی ہوئی تھی۔ زاویار نے آئلہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے زاویار، تم مجھے کبھی پسند نہیں کرو گے۔ آئلہ زاویار کے ہاتھ چوم کر رونے لگی۔ میری بات غور سے سنو آئلہ، رائما واقعی میرے لیے ایک بہن جیسی ہے، اور ولیمے والے دن وہ گر رہی تھی تو میں نے محض اسے ایک حادثے سے بچایا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا۔ زاویار نے آئلہ کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وضاحت کی، لیکن عورتیں کہتی ہیں کہ مرد صرف جسم دیکھتے ہیں۔ آئلہ کی آنکھوں میں ابھی بھی شک تھا۔ عورتیں بکواس کرتی ہیں، تمہاری یہ سوچ کتنی جاہلانہ اور بچکانہ ہے کہ محبت صرف جسم کی خد و خال کی محتاج ہوتی ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے، روح سے ہوتی ہے، اور میں نے تمہاری معصومیت اور تمہاری حیا سے محبت کی ہے۔ زاویار نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھے اس خامی کے ساتھ قبول کرو گے؟ آئلہ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ یہ کوئی خامی نہیں ہے آئلہ، تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور تم نے اپنے دماغ پر ایک فطور سوار کر لیا تھا۔ مجھے تم جیسی بھی ہو بالکل ویسی ہی پسند ہو۔ زاویار نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ زاویار انتہائی محبت بھرے انداز میں آئلہ کے مزید قریب ہوا اور اس نے آئلہ کی قمیض کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ آئلہ نے گھبرا کر زاویار کے ہاتھ روکے۔ نہیں زاویار، مجھے شرم آ رہی ہے۔ آئلہ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ مجھ سے کیسی شرم میری جان؟ یہ جھوٹا قول اتار پھینکو جس نے تمہیں اتنی تکلیف دی ہے۔ آج کے بعد تم یہ کبھی نہیں پہنو گی۔ زاویار نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ سخت پیرٹ لباس آئلہ کے جسم سے الگ کر دیا۔ جب وہ خول اترا تو زاویار نے دیکھا کہ آئلہ کی نازک جلد پر اس سخت چیز کی وجہ سے سرخ اور نیلے نشان پڑے ہوئے تھے اور کئی جگہوں سے جلد چھل چکی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں درد ابھر آیا۔ اس نے جھک کر آئلہ کے سینے اور پسلیوں کے ان زخموں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم نے خود کو کتنی تکلیف دی ہے آئلہ، صرف ایک وہم کی وجہ سے۔ زاویار نے ان نشانات کو چومتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مجھے درد ہو رہا تھا لیکن میں تمہارے لیے پرکشش لگنا چاہتی تھی۔ آئلہ نے زاویار کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی، تم میرے لیے دنیا کی سب سے پرکشش عورت ہو، مجھے تمہارے اس قدرتی اور معصوم وجود سے عشق ہے۔ زاویار نے آئلہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور اسے یقین دلایا۔ زاویار نے پیار بھرے انداز میں اس کے کان کے بالکل قریب اپنے ہونٹ رکھے اور ایک دلکش سرگوشی کی۔ ایک بار تم مجھے اپنے قریب آنے دو آئلہ، میری محبت اور میری قربت سے یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جب ایک شوہر کا پیار ملتا ہے تو عورت کے جسم قدرتی طور پر نکھرنے لگتا ہے، تمہارے خد و خال خود ہی بھر جائیں گے، تمہیں ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زاویار کی سرگوشی نے آئلہ کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ آئلہ کا سارا ڈر اور سارا وہم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر زاویار کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زاویار نے اس پیشکش کو خوش آمدید کہا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زاویار کے ہاتھ اب آئلہ کے جسم پر بغیر کسی رکاوٹ کے گھوم رہے تھے اور اس نے آہستگی سے آئلہ کو بے لباس کرنا شروع کیا۔ آئلہ کے جسم کا ہر حصہ زاویار کی محبت بھری چھاؤں سے دہک رہا تھا۔ زاویار نے اس کے نرم و نازک وجود کو مکمل طور پر بے لباس کیا تو آئلہ شرم سے سمٹ گئی۔ چھپاؤ مت خود کو، آج مجھے تمہیں جی بھر کر دیکھنے دو۔
زاویار نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کے گلے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زاویار کی زبان آئلہ کی گردن سے ہوتی ہوئی اس کے کندھوں اور پھر اس کے سینے تک پہنچی۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے کو سرہا رہا تھا اور چوم رہا تھا۔ آئلہ کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنا دل پسینے سے باہر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار نے اس کے سپاٹ سینے پر انتہائی نرمی اور محبت سے بوسے دیے، جس نے آئلہ کے اندر کے سارے احساس کمتری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ زاویار نے آئلہ کی کمر کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے اپنے بالکل قریب کر کے اس کے پیٹ اور ناف کے گرد اپنے ہونٹوں سے محبت کی مہریں زبر کی۔ آئلہ کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی اور وہ زاویار کے کاندھوں کو سختی سے نوچ رہی تھی۔ زاویار نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے بالکل اپنے اوپر کھینچ لیا اور ان دونوں کے جسم ایک دوسرے کی حرارت سے پگھلنے لگے۔ زاویار نے اس رات آئلہ کو وہ بھرپور پیار اور قربت دی جس کی وہ حقدار تھی، اور اسے احساس دلایا کہ وہ ایک مکمل اور بہترین عورت ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ کمرے میں محبت بھرا ماحول ہے اور ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آئلہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اس نے ایک باریک اور خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کے جسمانی قد و قال اب واضح طور پر نمایاں اور پرکشش لگ رہے تھے۔ زاویار کی مسلسل محبت اور جسمانی قربت کی وجہ سے اس کے وجود میں ایک قدرتی اور حسین تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کا سینہ اب سپاٹ نہیں رہا بلکہ ایک بھرپور نسوانی حسن کا روپ دھار چکا ہے۔ زاویار پیچھے سے آیا اور اس نے آئلہ کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ تم دن بدن اور بھی حسین ہوتی جا رہی ہو میری جان۔ زاویار نے آئینے میں آئلہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ سب آپ کی محبت کا کمال ہے زاویار۔ آئلہ نے پیچھے مڑ کر زاویار کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ آئلہ کے اندر سے حسد اور احساس کمتری کا نام و نشان مکمل طور پر مٹ چکا تھا۔ وہ اب کوئی مصنوعی لباس نہیں پہنتی تھی اور اسے اپنے وجود پر مکمل اعتماد تھا۔ کمرے کی فضا محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ آئلہ زاویار کی باہوں میں بے حد سکون اور اعتماد کے ساتھ لیٹی تھی، اور اب اسے کسی ڈرامہ کی موجودگی یا اس کی خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ زاویار کی دنیا صرف اور صرف اسی کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کی محبت میں کھو گئے اور ان کی زندگی وہم کے اندھیروں سے نکل کر وصال کی خوبصورت روشنی میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔